خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، زندگی بھر تیری رحمت کا اس پہ سایہ ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے۔ میں نے پایا ہے تجھے ہر سمے قریب میرے، میں نے پایا ہے تجھے ہر سمے قریب میرے، کالی راتوں سا دعا دل پہ جب چھایا ہے، کالی راتوں سا دعا دل پہ جب چھایا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے۔ دھل گئے داغ گناہوں کے تیری رحمت سے، دھل گئے داغ گناہوں کے تیری رحمت سے، سولی سے بہتے ہوئے خون جو نہایا ہے، سولی سے بہتے ہوئے خون جو نہایا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے۔ اب سنبھل جا کے چلا وقت بہت تیزی سے، اب سنبھل جا کے چلا وقت بہت تیزی سے، لوٹ کے آجا خدا نے تجھے بلایا ہے، لوٹ کے آجا خدا نے تجھے بلایا ہے، اے خدایا
تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، زندگی بھر تیری رحمت کا اس پہ سایہ ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے، اے خدایا تیرے در پہ جو بھی آیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا باپ کا بڑا ہی شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دے دیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے، اور اب موقع ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل مقدس سے ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 11، 12 اور 13 آیات کی تلاوت ہوگی۔ تو بڑے دھیان سے سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر آیا، خداوند یسوع مسیح ناصری، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا کے پاک کلام پر اس کی بڑی بڑی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، دوست، بیٹے، بیٹی، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آج بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، بہت ہی دلچسپ پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو سچا، حقیقی، ٹھیک مسیحی ہے اس دنیا میں، اس کے پاس خدا کا بیٹا بیٹی، خدا کا فرزند ہونے کا شرف ہے، حق ہے۔ ہیلیلویا، ہے نا جی بات؟ خدا نے اپنے کلمے، اپنے نور، اپنے بیٹے مسیح کو دنیا میں بھیج کے کیا کیا؟ ایک دنیاوی، نفسانی، جسمانی، حیوانی، شیطان خصلت انسان جو اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کا دشمن بن چکا تھا، ابلیس کا فرزند بن چکا تھا، اپنی حرکتوں کے باعث ایسی محبت کی اس انسان سے خدا نے کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر اسے اپنا فرزند بنانے کا راستہ کھول دیا۔ ہیلیلویا۔ مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ گناہگار کے گناہ مٹائیں،
خدا اور انسان کے اندر جو دشمنی تھی، ویر تھا، صلیب کی قدرت سے، اپنے نیت کے خون سے کفارہ بن کر، فدیہ بن کر، سہارا بن کر وہ انسان کی ساری لعنتیں، سارے کوڑ کینسر ختم کر دے، دشمنیاں ختم کر دے، اور اس انسان کو خدا سے ایسا ملائے کہ یہ گناہ گار نہیں بلکہ خدا کا فرزند بن جائے۔ دنیا کے مذہب کے لیے یہ چیز بڑی ٹھوکر کی بات ہے۔ خدائے بزرگوں برتر کو باپ کہنا بڑی مشکل بات ہے، لیکن مسیح کے وسیلے، جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، واحد وسیلہ نجات قبول کرے، اس کے صلیبی کام کو، اس کے کفارے کو قبول کرے، اسے اپنا فدیہ کار مانے، سبسٹیٹیوٹ مانے، رینسم مانے، اس کو خدا کا فرزند ہونے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقی مسیحی کا امتیازی نشان۔ ایک حقیقی مسیحی پاپی نہیں، گناہ گار نہیں رہتا، وہ مسیح کے خون کے سبب سے، اس کی تصلیب و قیامت کے باعث خدا کے حضور ایسا راست باز ٹھہر جاتا ہے کہ اسے خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی ہونے کا شرف، حق مل جاتا ہے۔ ہیلیلویا! میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر گیا کہ یہوہ اتنا گڈ ہے، خدا اتنا اچھا ہے۔ لوگ پتہ نہیں خدا کے بارے میں کیا کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ خدا God is good all the time۔ دیکھو انسان سے اس نے کیا سلوک کر دیا۔ اگر آپ کبھی پڑھے پہلا یوحنا کا خط، اس کا 3 باب، پہلی اور دوسری 2 آیات، وہ رسول کہتا ہے، مسیحوں کو لکھتا ہے، کہتا ہے دیکھو خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے، سمجھ سے باہر ہے، پہچان سے ہی باہر ہے۔ کیسی محبت کی کہ ہم خدا اس کے بیٹے کہلائے، اوکے، اور کہتا ہے صرف کہلائے نہیں، ہم ہیں بھی۔ ہیلیلویا! اتنی تسلی، اتنا بھروسہ، اتنا یقین کہ ایک مسیح جو ہے، اس کی خوبی، اس کی پہچان، اس کی صفت یہ ہے کہ اسے پتا ہے پکا کہ کیونکہ میں نے مسیح کو واحد وسیلہ نجات قبول کیا ہے دل سے، کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور میرا وہ خداوند ہے، لہذا میں خدا کا فرزند ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ کوئی شک والی بات رہ نہیں گئی۔ مذہب ملے نہ ملے، اور کوئی چیز مذہبی ملے نہ ملے، خدا کا بیٹا ہونے کا حق ملے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہیلیلویا! رومیوں کے خط میں 8ویں باب میں رسول پولس لکھ گئے ہیں، مسیحوں کو بتا گئے ہیں، 8ویں باب کی 16-17 آیت، خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کے، مسیح بھائی بہنوں یاد کرو، ایمان رکھو، ہماری روح کے ساتھ مل کر پکار کے کہتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہیلیلویا! میرا دل کرتا ہے خوشی سے ناچوں کودوں۔ یہ خدا نے انسان سے ایسی محبت کر دی ہے۔ کہاں گئی دشمنی، کہاں گئے گناہ، کہاں گئی جہنم، کہاں گیا شیطان؟ فنش! وہ کہتا ہے جب ہم بیٹے ٹھہر گئے تو پھر خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ ہیلیلویا! خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بیٹے جو ہو گئے تو بیٹا تو پھر گھر کا وارث ہوتا ہے نا جی۔
غلام چاہے کتنا وفادار ہو، کتنا خوبصورت ہو، کتنا پنکچوئل ہو اپنی ڈیوٹی میں، وہ نوکر ہی ہے، وہ خادم ہی ہے۔ بیٹا تگڑا ہو، ماڑا ہو، کمزور ہو، کیسا ہو، وہ وارث ہے گھر کا۔ ہیلیلویا۔ تو گلتیہ کی کلیسیا کو جب رسول پولوس نے لکھا خط، تو 3 باب کی 26 آیت میں کہتے ہیں ہم خدا کے فرزند ہیں۔ مسیح دنیا میں چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہیں، ان پڑھ ہو، سادہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، ایک بڑی دولت اس کے پاس ہے جو عام انسانوں کے پاس دنیا میں نہیں۔ وہ ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں، میں خدا کا وارث ہوں، میں خدا کے گھر کا وارث ہوں، میں اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ برابر کا اس کی برکتوں میں شریک ہوں۔ ہیلیلویا۔ کیا آپ نے گناہوں سے توبہ کر کے، دنیا سے منہ موڑ کے خدا کے بیٹے کو قبول کیا ہے؟ اپنا سب کچھ، اپنا خداوند، اپنا مسیحا، نجات دہندہ، شافی آپ نے قبول کیا، ایمان لائے کہ وہ میرے لیے آیا، میرے لیے ہوا، میرے لیے جیا، اور جب وہ میرے لیے سب کچھ کر گیا، میں بھی اب اس کا ہوں۔ دنیا سے اور گناہ سے، شیطان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں خدا کا بیٹا، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ او کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ میری دعا ہے خدا باپ آپ کو آج ہی یہ توفیق دے کہ اپنی زندگی مسیح کے لیے کمٹ کریں، مسیح کو اپنے دل کے تخت پر بٹھائیں، اور جو اس کو قبول کرتا ہے، بائبل پکار کے کہتی ہے یسوع اس کو خدا کا فرزند ہونے کا حق، رائٹ دے دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اسی خوبی، اسی صفت اور سچے مسیحی ہونے کے اسی رنگ اور اختیار کے ساتھ جیو۔ God bless you. Thank you very, very much. Amen.